أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اما بعد ماہ رمضان المبارک کا آج چوتھا روزہ جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ہم ہر روز اپنے آپ سے دن میں کئی مرتبہ یہ سوال کریں کہ اب تک کے روزے نے ہمیں کتنا تبدیل کیا ہے۔ چونکہ روزہ میرے کنسرننگ چیزوں کو بدلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مجھے تبدیل کرنے کے لیے ہے، ہمیں تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس مہینے میں ہماری روٹین، ہمارا ٹائم ٹیبل، ہماری اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہم سے مربوط ہیں وہ تو تبدیل ہو جائیں، مگر ہم میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ کاربند ہوں گے اور اس پہ کام کر رہے ہوں گے۔ اسی سلسلے میں ایک چیز دوسری جو کہوں گا کہ ہمیں ہر روز یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان دنوں میں خدا کا مہمان ہوں اور اس کے پلیٹر پر بیٹھا ہوں اور مجھے اس کی طرف سے ضیافت مل رہی ہے اور وہ میرا میزبان ہے۔ البتہ یہ سوال پھر ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ جب کوئی ہمارے ہاں ہمارا مہمان بنتا ہے اور ہم اس کے میزبان ہوتے ہیں تو ہماری کوشش اور خواہش ہوتی ہے اور حتی المقدور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں جتنی اللہ کی میسر کردہ نعمتیں موجود ہیں جو اس دسترخوان پر چنی جا سکتی ہوں، رکھی جا سکتی ہوں، تو ہم ان کو اویل کریں اور بہترین طریقے سے اس مہمان کی قدردانی کریں اور ان کے دسترخوان کو خوب سجائیں۔ سوال یہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ خالق کائنات نے ہوا شاہرٌ دوئیتم فیہ الی ضیافت اللہ کا اعلان کروایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ میزبانی وہ خود کرتا ہے، تم اس کے مہمان ہوتے ہو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو کبھی اپنے مہمان کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھتے ہوتے اور اس طرح کی شرطیں اور قیدیں اس پر نہیں لگاتے ہوتے۔ اگر ہم جب مہمان بنتے ہیں اور وہ بادشاہوں کو بادشاہ اور کریم خدا اور رعوف و ودود اور رحمان اور رحیم اور ماں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والا اور انسان کی تکریم اور عزت کرنے والا خدا مجھے اپنے اس دسترخوان ضیافت پر بٹھا کر پھر بھوکا اور پیاسا کیوں رکھتا ہے؟ یہ کیسی مہمان نوازی ہے جس میں انسان کی پذیرائی بھوک کے ساتھ کی جا رہی ہو؟ یہ وہ بیسک سوال ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارا ماہ رمضان بہت بڑی حد تک تبدیل ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پہ اگر ہم آمنے سامنے اس وقت بیٹھے ہوتے، یہ آن لائن دنیا نہ ہوتی، تو میں آپ کے فیس امپریشن سے سمجھتا کہ آپ اس سوال کو کتنا سمجھ پا رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس وقت فاصلے پہ بیٹھے ہیں، آن لائن دنیا میں بات کر رہے ہیں، میں اس لیے یہ سوال کو تھوڑا سا پھر ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مجھے یہ ذہنی طور پر تسلی ہو کہ ہم سارے اس سوال کو سمجھ گئے ہیں۔ اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے، یا اس طرح کے یہ سوال جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی الجھاتے نہیں ہیں، الجھن نہیں پیدا کرتے ہیں، بلکہ السؤال نصف العلم، سوال کرنا در حقیقت آدھا علم حاصل کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ سوال سمجھ آ گیا تو سمجھیں کہ آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آدھا علم اس مسئلے پہ ہمارے پاس آ جائے گا، اور پھر ہم اصلی جو مقصد ہے روزے کا اس کو سمجھ سکیں گے۔ سوال ہمارا یہ تھا کہ ہم ہیں مہمان، ہمارا میزبان ہے پروردگار۔ جب ہم اپنی اس دنیا میں معاشرتی معاملات میں مہمان اور میزبان کا تعلق دیکھتے ہیں تو میزبان عام معمولات سے ہٹ کر دسترخوان جب مہمان کے لیے بچھاتا ہے تو زیادہ نعمتیں وہاں پہ رکھتا ہے، زیادہ خدمت گزاری کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ دسترخوان پر رکھیں۔ خالق کائنات جب ہمیں اپنا مہمان بناتا ہے تو یہ ہمیں بھوک پیاس کے معاملات سے کیوں گزارتا ہے؟ بھلا کبھی کسی نے اپنے مہمان کو بھی اس طرح پابند کیا ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے؟ تو پھر خالق کائنات ہمیں اس مہمان نوازی کے معاملات میں اور دسترخوان ضیافت پر بٹھا کر پھر بھوک اور پیاس کی بندش کیوں لگاتا ہے، قید کیوں لگاتا ہے، شرط کیوں لگاتا ہے؟ اتنے جو معاملات ہیں ہماری مہمان نوازی کے، اس میں یہ نعمت دینے کی بجائے ہم سے نعمت چھین کیوں لیتا ہے؟ جو اس نے دیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ابھی
نہیں کھانا پینا ہے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک. تو یہ سوال ہمیں سمجھنا ہے بیسیکلی. اس کو اگر میں ریفریز کروں سوال کو تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کائنات کی سب سے شفیق ہستی ہے، سب سے کریم ذات ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی اور ذات ہے. رعوف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ رحیم کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، کریم کہتے ہیں، جس کی محبت کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے انسان سے. تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ اے رحیم ہو، کریم ہو، ودود اللہ، بھلا تم بھوک و پیاس کیسے مسلط کر سکتے ہو؟ تم کیسے بھوک اور پیاس کا مطالبہ کر سکتے ہو؟ چونکہ تم تو کریم ہو، اور تیری ذات تو بہت شفیق ذات ہے، شفقت کرنے والی اور محبت کرنے والی ذات ہے. انشاءاللہ اس سوال کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن میں پھر واقعتاً بہت کوشش کر رہا ہوں بار بار سوال کو ریپیٹ کر کے، اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہوں گے کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ یہ خدا کی جو ضیافت ہے. اچھا ایک اور بات میں اس میں اگر عرض کروں کہ ہمیں کہا گیا ہے اور ریکمینڈڈ ہے کہ تخلقوا بے اخلاق اللہ، اللہ کے جتنے اوصاف ہیں ان کو اپنی ذات میں پیدا کرنے کی کوشش کرو. جیسے اللہ معاف کرنے والا ہے، تم بھی لوگوں کی غلطیاں معاف کیا کرو. اللہ عطا کرنے والا ہے، تم بھی اللہ کی عطا کی ہوئی چیزیں لوگوں کو عطا کیا کرو. اللہ رؤوف رحیم ہے، تم بھی لوگوں سے رحمت کا معاملہ کیا کرو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی علیم ہے، عالم ہے، تم بھی علم سے محبت رکھو. جتنی اللہ کی صفات ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے جو اوصاف ہیں ان کو انسان اپنے اندر پیدا کرے. اب اسی سوال کا میں ایک اور ریفریز ورژن آپ کے سامنے رکھوں کہ جب اللہ کی اوصاف کو ہم نے اپنانا ہے تو کیا اب ہم اپنی مہمان نوازی کے طریقے کو چھوڑ کر خالق کائنات کی اس مہمان نوازی کے طریقے کو اپنا لیں کہ اب آئندہ جو بھی ہمارا مہمان بنے گا اور جو مہمان ٹھہرے گا ہمارے ہاں، تو ہم اس کے اوپر بھوک اور پیاس کو مسلط رکھیں اور ہم کہیں کہ چونکہ خدا جب مہمان بناتا ہے تو کھانا پینا بند کر دیتا ہے بندے کا، لہٰذا ہم بھی تمہارا کھانا پینا اس دوران بند کریں گے جب تک آپ میرے مہمان رہیں گے. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ میں یہ سارے سوال اسی لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہم سوچیں، اور انشاءاللہ آپ سوچ رہے ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے یہ سوچنا کتنی بڑی عبادت ہے. یہ تفکر و ساعتین افضل من عبادت سبعین سنہ. ایک لمحے کا تفکر شریعت محمدی خدا بند متعال کی ذات اور اس کے دیگر معاملات میں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. جب ایک لمحے کا تفکر کیا جاتا ہے تو اس سے گستاخی نہیں ہوتی، اس سے کوئی خدا نخواستہ دین سے خارج نہیں ہوتا، کسی کا وضو اور نکاح باطل نہیں ہوتا اور نہیں ٹوٹتا. سوال ہوپ فلی میں پہنچا چکا ہوں اب تک. تو اب اس کے جواب کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے آپ جواب سوچئے، پھر میں جواب عرض کرتا ہوں کہ واقعتاً ایسا ہی ہے. یہ الجھن پیدا ہو رہی ہے بظاہر تو اس سوال سے کہ یہ عجیب مہمان نوازی کا طریقہ ہے اور یہ ہم نامانوس ہیں اس طریقے سے. ہم اس سے زیادہ آگاہ بھی نہیں تھے اور اس کے قائل بھی نہیں تھے ابھی تک تو کہ کوئی اس طرح کی مہمان نوازی کرتا ہوگا. انسان نعمتیں چن کر رکھ دے اور خالق کائنات نعمتوں کے اوپر پابندی لگا دے اور قید لگا دے، تو ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے جو یہ سرٹن ٹائم کے اندر بھوک اور پیاس کا معاملہ ہوتا ہے، یہ نہ تو خدا کی طرف سے سزا ہے اور نہ ہی ناراضگی ہے. البتہ اس کے چند ایک مقصد ہیں، ایک سے زیادہ مقصد ہیں. میں دو تین دنیاوی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ نہ کرے آپ کا کوئی عزیز مریض ہو اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہو اور صبح اس کی سرجری یا آپریشن ہونا ہو، تو ڈاکٹرز عموماً آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد یا سرجری سے اتنے گھنٹے پہلے آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. مختلف قسم کے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ فاسٹنگ کی حالت میں آئیں گے اور اتنے گھنٹے پہلے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے، تب ہم آپ کا وہ میڈیکل ٹیسٹ لیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جو ڈاکٹر رات 12 بجے کے بعد مریض کا کھانا پینا بند کر رہا ہے اور مے بی اس کا اگلے دن آپریشن، ہم نے دیکھا ہے اسپتالوں میں کہ وہ کیا پتہ اگلے دن 12-1 بج جائیں گے انتظار کرتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں، تو یہ 12-14 گھنٹے جو اس نے کھانا پینا بند کر دیا، تو کیا وہ اس لیے بند کر رہا تھا کہ اس کھانے پینا بند کرنے سے اس نے صحت یاب ہو جانا تھا؟ کیا مقصد صرف اسے بھوکا اور پیاسا رکھنا تھا اور تڑپانا تھا کہ چونکہ یہ مریض ہے لہذا تھا کہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے اور خوب تڑپے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر بھوک پیاس نہیں ہوتی کہ اس کو بھوکا رکھنا ہے، بلکہ اس بھوک کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے.
اور ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بھوک اور پیاس نہایت ضروری ہوتی ہے۔ انسان کے حق میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ یہ بھوکا رہے گا تو پھر سروائیو کر سکے گا اس سرجری کے عمل سے گزرتے ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ ہوش کے لمحات میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے انستھیزیا جو معاملات ہیں ان میں جانا اور ان سے واپسی اس کے لیے زیادہ اچھے سے پاسبل ہو جائے گی۔ تو یہ بھوک اور پیاس خود مقصد نہیں تھی، بلکہ اس بھوک اور پیاس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا مقصد اور ہدف تھا، وہ حاصل کرنا تھا، لہٰذا اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو دیہاتی زندگی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، میں اگر ان کو ایک بہت سادہ اور دیہاتی مثال عرض کروں تو دیہاتوں میں جن لوگوں نے بھیڑ بکریاں پال رکھی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے وہ اگر کبھی کوئی بھیڑ بکری ہم نے دیکھا اپنی دیہاتی زندگی میں کہ کوئی جو گندم کے دانے وغیرہ کھا جائے تو کہا یہ جاتا تھا، اور ابھی بھی یہ عمل اس پہ پریکٹس ہوتی ہے، کہ اس کے بعد اس کا پانی بند کر دیا جاتا ہے اس بکری کا۔ فرض کیجئے جس نے دانے کھا لیے تو اس کو اگر پانی خدا نخواستہ اس کے بعد پی لے تو پھر وہ سروائیو نہیں کرتی ہے، مر جاتی ہے، چونکہ وہ پھول جاتا ہے سارا کچھ اس کے پیٹ میں، اور پھر وہ اس طرح سے کہ اس کے لیے سروائیو کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ تو کہا یہ جاتا تھا، اور ہوتا بھی یہی ہے، اس بکری کو بچانے کے لیے پھر اس کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، کہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، اس پہ جو ہمارے لوگ جو دیہاتی زندگی میں زیادہ بہتر انوالو ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ بہر صورت یہ پریکٹس ہوتی ہے، اور اس سے مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ وہ بکری زندہ بچ جائے، اور وہ جو کسان ہے جو اس نے بکریاں پال رکھی ہیں اس کا نقصان نہ ہو، اور اس طرح سے عمومی طور پر اس کی زندگی بچ بھی جاتی تھی۔ اب اس بکری کو بھوکا اور پیاسا رکھنا سزا نہیں ہوتا تھا، کہ اس نے ہماری مرضی کے بغیر کسی جگہ پہ جا کے اناج کیوں کھا لیا اور وہ گندم کے دانے کیوں کھا لیے، بلکہ اس سے پیچھے مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ سروائیو کر جائے، وہ بچ جائے۔ تو اس بھوک کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مقصد ہوتا تھا۔ تو ہم بہت ساری مثالیں اپنی روزمرہ زندگی سے عرض کر سکتے ہیں کہ یہ نہ تو سزا ہوتی ہے بھوک، اور نہ ہی ناراضگی ہوتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے یہ بھوک اور پیاس مسلط ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر، وہ انسان ہو یا حیوانات ہوں۔ اب ذرا ہم واپس روزے کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم جب بھوکے اور پیاسے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے، سوال اپنی جگہ وہ باقی ہے، اس سوال کا جواب ہم الگ سے دیں گے کہ خالق کائنات کی یہ مہمان نوازی کا طریقہ جدا کیوں ہے، الگ کیوں ہے؟ کیا یہی طریقہ ریکمینڈڈ ہے، یا ہمیں اس کے ضمن میں کچھ اور سمجھنا تھا؟ لیکن ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے مجھے اور جو آپ کو، ہم سب کو یہ بات سمجھنی ہے کہ روزے کا مقصد بھوک اور پیاس قطعی طور پر نہیں ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ ایک مریض تھا جس کو ڈاکٹرز نے رات 12 بجے کے بعد کھانا پینا بند کر دیا، اس لیے کہ کل دن کو اس کا آپریشن ہونا تھا، اس کی سرجری ہونی تھی، اور اس وجہ سے کھانا پینا بند ہے۔ تو اب اگر مریض کا کھانا پینا تو بند کر دیا گیا، لیکن اگلے دن وہ آپریشن سے انکار کر دے کہ نہیں میں سرجری نہیں کرواؤں گا، اس لیے کہ میں رات سے بھوکا پیاسا تھا، اور جب بھوکا پیاسا رہا تو اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں گا، میرا مقصد حل ہو گیا، چونکہ میں نے تو بھوک پوری کر لی، پیاسا بھی رہا اور بھوکا بھی رہا۔ تو ڈاکٹرز اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں، یہ بھوک اور پیاس تو بیسیکلی کسی اور مقصد کے لیے تھی، اور اس مقصد کا کام ابھی ہمیں کرنے دیجئے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ ایسے ہی یہ بھوک اور پیاس جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ قطعی طور پر روزے کا مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم صرف بھوک اور پیاس ہی حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے کے معاملے میں ابھی کہیں صفر پہ اور زیرو پہ یا بیلو زیرو کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے مقصد، ہدف اور اثر کو حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے، اور بیہائنڈ دا کرٹن، اس بھوک کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اگر میں اس کا ون لائنر عرض کروں کہ اس بھوک کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس بھوک کے پیچھے جو مقاصد ہے ان کا ایک مقصد جو ہے کہ انسان کے نفس کی تربیت کی جائے۔ نفس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جس قدر بھوکا رہتا ہوتا ہے اس قدر وہ سدھارا جا سکتا ہوتا ہے۔ اس پہ البتہ بہت ڈیٹیل کی بات میں ابھی ون لائنر عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے اس بھوک کو ایک صرف ریمائنڈر بنا دیا جائے۔ دوسرا اس بھوک کا مقصد یہ ہے کہ اس بھوک کو ریمائنڈر بنایا جائے، اور یہ جب جب میں بھوکا اور پیاسا ہوں گا اور خدا نہ خواستہ میری زبان، میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے کان، میرے اعضاء و جوارح کسی گناہ کی طرف لپکنے لگیں گے، تو چونکہ بھوک انسان کو ٹھیک ٹھاک محسوس کراتی ہے، بھوکا انسان چونکہ ہم کبھی گزرتے نہیں ان مراحل سے نارملی روزے کے علاوہ، لہٰذا ہمیں بھوک کوئی بڑا پرابلم ہی نظر نہیں آتی۔ بھوک انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہوتی ہے، اور ٹھیک ٹھاک انسان کو ہر لمحہ پن کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو ایک الجھن اور تکلیف اور درد سے گزار رہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ خدا نہ خواستہ میرے اعضاء و جوارح کسی گناہ کی طرف لپکنے لگے تھے جس کا میں عادی ہو چکا تھا، مگر روزے کی بھوک اور پیاس میں موجود ہوں، تو یہ بھوک اور پیاس مجھے ریمائنڈ کرا رہی ہوتی ہے تم حاضر پروردگار میں ہو،
تم دسترخوان پروردگار پر ہو، اس حالت میں اب اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، یہی بہتر ہے۔ سو یہ ریمائنڈر ہوتا ہے، یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ مجھے اس حالت میں کم از کم گناہ چھوڑنا ہوگا، تاکہ میں خدا کے محضر میں اور اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ کام نہ کروں۔ جیسا کہ ہم کسی مہمان کے گھر جب دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہ رہے ہوتے، اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، اس کی ناراضگی نہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے۔ اگر وہ کچھ ایسی ویسی بات کر بھی دے تو ہم چونکہ اس کے مہمان ہوتے ہیں تو ہم برداشت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ناراض نہ ہو، اس مرحلہ نہیں ہے ناراض کا۔ ایسے یہ بھوک پیاس بتا رہی ہوتی ہے، اس حالت میں خالق کو ناراض نہ کرو، اس کی معصیت نہ کرو، اس کی حکم عدولی نہ کرو۔ سو یہ بھوک اور پیاس ایک تو ہے، وہ ریمائنڈر ہے کس چیز کا؟ گناہوں سے بچ جانے کا، کہ انسان کو مرحلہ وار ایک ایک کر کے یاد دہانی کرا کرا کے گناہ سے دور کر لے۔ اسی طریقے سے اس کے اپنے طبی فوائد بھی ہیں، جس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اب بات کریں گے، ابھی جس حد تک ہمارے لیے پاسبل ہوا، اور اس پہ ہم انشاءاللہ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو آئیے ذرا دیکھتے ہیں تین اہم جو مقصد ہیں اس بھوک اور پیاس کے پیچھے، ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حشام ابن حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھے، اور انہوں نے پھر جو گفتگو تھی ان کی وہ اسی موضوع کے اوپر ہی تھی کہ خالق کائنات نے جو روزے کی حکمت اور فلسفہ ہے وہ کیا بتایا ہے، یا ایک روزہ رکھنے کے بعد مومن کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کا انہوں نے ایک سوال، البتہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو مفہومی مسائل پر مشتمل ہوگی۔ تو جب انہوں نے اس طرح کا سوال کیا کہ اے مولا آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیوں کیا ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بتایا کہ انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، کہ سال میں ایک ٹائم تو ایسا آ جائے کہ بالکل امیر اور غریب بالکل ایک جیسے ہو جائیں۔ جیسے غریب کا پیٹ بھوکا جو کہ سال کے دیگر 11 مہینوں میں بھی کئی مرتبہ بھوکا رہتا ہے، ایسے ہی امیر کے پاس ساری نعمتیں میسر ہونے کے باوجود اب وہ بھی بالکل اسی طرح بھوکا بھی ہوگا، پیاسا بھی ہوگا، اور اس مرحلے سے گزر رہا ہوگا۔ اچھا، اس کی پھر تھوڑی سی ڈیٹیل امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ وذالک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو یہ خوشحال طبقہ ہے، جو امراء ہیں، جو دولت مند ہیں، جو خوشحال افراد ہیں، جو امیر لوگ ہیں، یا جو جن کے حالات قدرے بہتر ہیں، انہوں نے کبھی یہ جو بھوک کا درد اور الم اور تکلیف ہے اس کو سمجھے نہیں ہے، اس سے گزرے ہی نہیں ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نہ کرے مختلف قسم کے مرض کی مختلف قسم کی درد کی کیفیت ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے مرض کے جو پین کلر ہوتے ہیں وہ پھر موسٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ فلاں طرح کے درد کا پین کلر ہے، یہ فلاں طرح کا درد کا پین کلر ہے۔ بھوک بھی ایک پین ہے، بھوک بھی ایک درد اور تکلیف ہے۔ انسان فرض کیجیے ایک شخص کی انگلی کٹ گئی تو وہ درد سے گزر رہا ہے، مگر یہ درد وہ درد نہیں ہے جو بھوک کا درد اور تکلیف اور شدت ہوتی ہے۔ تو ہر شخص اپنی زندگی سے مختلف قسم کے درد اور تکلیف اور مراحل امتحان سے تو گزر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو امراء اور خوشحال افراد کا طبقہ ہے انہوں نے کبھی مسل جو، یہ جو جو کا اور بھوک کا ایک درد اور الم اور تکلیف ہے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ، کہ اب اس درد اور الم میں تڑپتے ہوئے ایک شخص کی حقیقی ذہنی اور قلبی حالت کو سمجھ پائیں، یہ ان کے لیے اس طرح پاسبل نہیں ہوتا۔ ہاں، ترس ضرور آ جاتا ہے انسان کو، مگر اس سے چونکہ انسان گزرا نہیں ہوتا اس لیے اس حالت کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ تو اور پھر اس کی مزید ڈیٹیل امام علیہ السلام نے بتاتے ہوئے کہا کہ لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علیہ، غنی کو تو جب بھوک لگتی ہے وہ فوراً سے کچھ چیز اٹھاتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ غریب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ تو وقت پہ بھی کچھ مل جانے پہ شکر خدا بجا لاتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے وقت پر بھی اس کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، خالی پیٹ رہنا پڑتا ہے۔ سو جو امیر جو ہے وہ جب چاہے کھا لیتا ہے۔ اب اس مہینے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ دونوں چیزیں دیکھیے ہو رہی ہیں، جب چاہا کھا لیا، اب یہ پاسبل نہیں ہے خوشحال امراء افراد کے لیے، اور دوسرا کہ کبھی بھوک کے درد اور الم سے اور اس کی کیفیت سے گزرے ہی نہیں تھے، نہیں، ماہ رمضان میں یہ نہیں ہو رہا۔ اب ماہ رمضان میں بھوک کی کیفیت بھی ہے، اس کا درد بھی ہے، اس کا الم بھی ہے، اور اس کے معاملات بھی ہیں، اور جہاں تک کہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی قدرے کمزوری اور دیگر چیزیں بھی باقاعدہ طور پر ظاہر ہو رہی ہیں ان لوگوں پر بھی جن کے پاس فراواں رزق موجود ہوتا ہے۔ فَأَرَادَ اللَّهُ تعالی،
اللہ نے یہ روزہ رکھوا کر یہ چاہا کہ ان یسویہ بین خلقہ، اپنی مخلوق کو برابر کر دے، چند گھنٹوں کے لیے بالکل مساوات قائم ہو جائے ان سب کے اندر۔ یہ غریب بھی بھوکا بیٹھا ہے، امیر بھی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اور ہر طرح کے افراد بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تمام برابر ہو گئے ہیں اس تھوڑے سے لمحات کے لیے۔ سو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کے درمیان مساوات قائم کرے، ان کو برابر ایک ہی سٹیٹس مل جائے، ایک ہی درجے میں آ جائے۔ وَإِن يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعُ وَالْأَلَمُ، اور دوسرا یہ ہے کہ آ، جو امیر لوگ ہیں، غنی ہیں، ان کو اس کیفیت کا احساس دلایا جائے کہ پیاس کیا ہوتی ہے اور بھوک کا درد کیا ہوتا ہے۔ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعِيفِ وَيَرْحَمَ الْجَائِعِ، تاکہ اب اس مہینے میں بھی اور سال کے باقی 11 مہینے میں بھی ان کے گھر سے ایک ونڈو کھلے، اور وہ ونڈو ہے اپنے جیسے بھوکے لوگوں کی مدد کرنا، اعانت کرنا، ان کی سائیڈ لینا، اور ان کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تاکہ وہ ضعیف پر اپنا ان کا دل بسیج جائے اور بھوکے پر وہ رحم کرنا سیکھ جائیں۔ اس مقصد کے لیے خالق کائنات نے یہ روزوں کا مہینہ رکھا ہے۔ ایک مقصد، اس بھوک دیکھیں، یہ بھوک مقصد نہیں تھی، اس بھوک کے پیچھے ایک سبق دینا تھا، بھوک کے پیچھے ایک کیفیت سمجھانا، دکھانا اور محسوس کرانا تھی، تاکہ اس احساس اور فیلنگ کو انسان اگلی زندگی میں محسوس کر سکے، اور باقی لوگوں کی جو مشقت ہے اور جو بھوک ہے ان 11 مہینوں میں وہ اپنے شہر، اپنے گلی، اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے، اب تو پوری دنیا ہی ایک گاؤں ہے اس پوری زندگی میں، جو ہر لوگ ہر روز اپنی خواہشات کے ہاتھوں ڈسے جا رہے ہوتے ہیں، جو اپنی اس چھوٹی سی خواہش کو بھی پورا نہیں کر پا رہے ہوتے کہ میں جسٹ اتنا ہی کھا لوں کہ میرا پیٹ بھر جائے، چے جائے کہ اچھا کھا لوں۔ تو ان لوگوں کی طرف متوجہ کرنا ایک مقصد یہ ہے۔ اور پھر خالق کائنات ان ہڈن لائنز آپ کہہ لیجئے پیغام یہ دے رہا ہوتا ہے کہ اپنے مال میں سے ان لوگوں کے لیے صدقہ و خیرات کے لیے وقف کرو، اور اپنے فرض شدہ واجبات کو بھی الگ کرو اور ان کے دروازوں تک پہنچاؤ، یہ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مشکل کا تمہیں عام دنوں میں احساس نہیں تھا۔ تو ایک مقصد جو ہے اس کا، اس بھوک اور پیاس کے پیچھے جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، ایک اور مقصد بھی ہے جس کو امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے فضل ابن شاہزان نیشاپوری نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا بھوک، یہ فی الحال میں عرض کر رہا ہوں بھوک پیاس کے پیچھے کیا کچھ ہمیں نظر آ سکتا ہے، اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ اگر اس کو بھی انسان محسوس کرے تو اس بھوک کے پیچھے بھی بہت کچھ موجود ہے، اگرچہ بھوک خود مقصد نہیں تھی۔ تو فضل ابن شاہزان یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ایک طویل نصیحت کی اور ان کو، اور اس طویل نصیحت کے ضمن میں یہ فرمایا کہ جب روزے کی حالت میں تمہیں بھوک اور پیاس لگتی ہے تو اس دوران یوم العطش الاکبر، یعنی کہ سخت پیاس والا دن، سخت بھوک اور پیاس والا جو دن ہے اس کو یاد کرو، قیامت کے دن کو یاد کرو، اور یہ جو دن ہے یہ تمہیں یہ جو بھوک اور پیاس ہے یہ در حقیقت تمہیں قیامت کی طرف متوجہ کریں گے۔ سو دو باتیں ابھی تک ہم نے دیکھی، یہ بھوک اور پیاس مقصد نہیں تھی بلکہ یہ کسی اور جگہ تک پہنچانے کے لیے تھا۔ ایک تو یہ تھا غرباء، فقراء، مستحقین کے احساسات کو، ان کی بھوک کو محسوس کرنا، اور دوسرا قیامت کی بھوک کو ذہن میں رکھنا، اور اس بھوک سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنا، اپنے اعمال کی صورت میں تیاری کرنا۔ ایک اور جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے کسی تکلیف سے انسان کو گزارا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو اجر دیتا ہے، اس تکلیف پر اس کو صلہ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ روایات کا جو مفہوم ہے وہ اس حد تک بھی ہے کہ اگر آپ رستہ چل رہے ہیں اور رستے میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا ہے، ایک کنکر پڑا ہوا ہے جو آپ کے پاؤں سے لگتا ہے اور آپ الجھ جاتے ہیں اور گرتے نہیں بھی، لڑکھڑا بھی جاتے ہیں، یہ آپ کے پاؤں پہ لگنے والا، آپ کے پاؤں کی ٹھوکر جس پتھر کو لگی اور آپ نے اپنا کا چلنا جو ہے ڈسٹرب ہوا، یہ بھی آپ کو صلے اور اجر کا مستحق بناتا ہے، اور یہ بھی آپ کے گناہوں کے زائل ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ انسان کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو وہ جو تکلیف ہے وہ بھی انسان کو اسپرچولی خدا کے قریب کرتی ہے، یا وہ صلے اور اجر کا مستحق بنا دیتی ہوتی ہے۔ روزے کے جو بھوک اور پیاس ہے، ظاہر ہے یہ تو اچھی خاصی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے ایک لحاظ سے ان اوے انسان ایک تکلیف سے گزرتا ہے، ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی یا انا اجزی بھی، یہ ایک اور لفظ ہے وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے
اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی میں چاہتا ہوں تو رکھ روزہ تاکہ میں صلہ دوں. البتہ یہ صلہ اب اگین صرف آخرت کا نہیں ہے، دنیا کے بھی بہت سارے صلے ہیں اور اجر ہیں اور پیغامات ہیں جو اس روزے کی صورت میں دیے جا رہے ہوتے ہیں. البتہ ایک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا ہوں، یعنی جس نے روزہ رکھا اس کو میں خود مل جاتا ہوں، جزا روزے کی میں ہوں. تو ایک اور روایت ہے جس میں ہمیں اس طرح سے بتایا گیا کہ من منعہ الصوم من طعام یشتہی، جس شخص کا روزہ اس کو اپنی پسند کے کھانوں سے روک دیتا ہے، اس کو بھوک لگی وہ نہیں کھا رہا، پیاس لگی اور پانی نہیں پی رہا، کان حقا علی اللہ، اس کی اس بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہوئے اللہ پر اس کا یہ حق بن جاتا ہے کہ ان یطعمہ من طعام الجنت ویسقیہ من شرابہ، کہ من شرابہا، کہ خالق کائنات اس کو جنت کے کھانے کھلائے اور جنت کے مشروبات پلائے. اس بھوک اور پیاس کے سبب اللہ اس کو جنت کے کھانے عطا کرتا ہے اور جنت کے مشروبات عطا کرتا ہے. تیسری چیز جس کو ہم شارٹلی بیان کرتے ہیں اور پھر اصل مقصد کی طرف اور اصل سوال کو زیادہ بہتر انداز میں بتائیں گے کہ خالق کائنات ایسے میزبانی کیوں کر رہا ہوتا ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ایون مسلمان نہیں ہیں، ایون دین میرے ایک غیر مسلم دوست کسی جگہ اتفاق کرنے اکٹھے ہوئے اور دن کے کھانے کا وقت ہوا اور میں بھی کچھ ہلکا پھلکا لینا چاہ رہا تھا، تو میں نے ان کے ساتھ جب شیئر کرنا چاہا تو وہ فوراً سے بولے I'm sorry I'm fasting. اور جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی آج کل بھوکا اور پیاسا رہنے کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کو بھی وہ فاسٹنگ کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ. کیوں کرتے ہیں؟ آج کل تو اس کے اوپر آپ گوگل پہ ذرا چاہیے اور پھر آپ بینیفٹس آف فاسٹنگ اور میڈیکل فاسٹنگ آپ بلکہ لکھیے، تاکہ یہ فاسٹنگ سے مراد مذہبی روزہ نہ ہو بلکہ میڈیکل بنیادوں پہ بھوکا رہنا مراد ہو. آپ ذرا جا کے دیکھیے اور اس کے فوائد کو پڑھیے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کئی جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ انسان کی صحت کے لیے یہ بھوک اور پیاس کس قدر ضروری اور کس قدر فائدہ مند اور کس قدر اثر انگیز ہے. تو ہم جب آج کی دنیا میں اور خاص طور پر آج جب سائنس اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور اس کے جو فوائد ہے وہ بتا رہی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا روزے کا انسان کی صحت کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور وہ اثر نہایت برا ہے یا اچھا ہے؟ ہمیں بظاہر کیا لگتا ہے کہ روزہ میری صحت کو بگاڑ دیتا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے، اور یہ ریسرچ ہے، اس کے اوپر ریسرچ ایک نہیں بلکہ تحقیقات ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں تحقیقات میں کہہ سکتا ہوں بڑے یقین سے کہ جو اس پہ ہو چکی ہوئی ہیں کہ روزہ انسان کی صحت کو بہتر کرتا ہے، صحت کے لیے مفید ہوتا ہے. یہ تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے نا، آج کہہ رہی ہے، یہ آج کی تحقیقات کہہ رہی ہیں. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے بتائے گئے تھے سومو تصحو، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے، یعنی تمہاری صحت اچھی رہے گی. تو روزہ انسان کی صحت کے لیے بہت اچھا. اسی طریقے سے ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی جو ہمارے پاس موجود ہے، جو روزے کے میڈیکلی جو ہمارے اوپر بہت اچھے اثرات اور نتائج پڑتے ہیں ان کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زکاتٌ، ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے. وزکات الابدان الصیام، اور بدن کی زکات روزہ رکھنا ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کو پتا ہے زکات، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ پڑھی ہے نا، اس میں بی بی نے بتایا تھا کہ اللہ نے زکات اس لیے رکھی ہے تاکہ تم زکات ادا کرو تو اللہ تمہارے مال کو بڑھائے، اس میں برکت آئے، اس میں نشو و نما آئے، وہ زیادہ ہو جائے. سو زکات کسی بھی چیز میں برکت پیدا کرتی ہے، اس میں بہتری پیدا کرتی ہے، اس میں نشو و نما پیدا کرتی ہے، اس میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ابدان اور آپ کے بدن میں بہتری آئے، برکت آئے، صحت بہتر ہو اور صحت میں اضافہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ زکات الابدان الصیام، روزہ انسانی جسم کی صحت کے لیے نہایت طبی فوائد اور جو میڈیکل فوائد ہیں ان کا حامل ہے، اور اس کے ذریعے انسان اپنی صحت کو بہت بہتر کر سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر اس قدر زیادہ کام ہو چکا ہوا ہے ماڈرن دنیا میں، اور اس قدر تحقیقات آ چکی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تو شاید ایک پورا عشرہ ماہ رمضان رکھنا چاہیے کہ میڈیکلی انسان کو روزے سے کیا کیا مل رہا ہوتا ہے. میں مختصراً اگر آپ کے سامنے عرض کروں، اور یہ میں جو آپ سے چیزیں عرض کر رہا ہوں یہ ریسرچ اورینٹیڈ ہیں، جس کا آپ کے پاس جب PDF آئے گا تو آپ کو 2-4 حوالے وہاں موجود ہوں گے، آپ ان آرٹیکلز کو بھی
بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے ضمن میں بہت سارے دیگر آرٹیکلز کو بھی پڑھ سکیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ روزہ رکھنے سے جو کینسر کا مرض ہے اس کے اوپر مثبت اثرات پڑتے ہیں، بلڈ شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب ہیں، مرگی ہے، نظام کی جتنی خرابیاں، یہاں تک کہ معدے کی اپنی صحت ہے، جو ہمارا سٹمک ہے اس کی صحت ہے، اور جو انسان کو گیس کی بیماری ہے، پیٹ میں بننے والی گیس، اس سے متعلق دیگر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، حافظے کا جو معاملہ ہوتا ہے اور اس کی یاداشت کا جو کمزور ہو جانا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ ان بیماریوں پر اس کے نہایت پازیٹیو امپیکٹس پڑتے ہیں، اور یہ روزہ ان بیماریوں کے اوپر مثبت اثرات ڈالتا ہوتا ہے، اور ان بیماریوں کے جو کافی حد تک کہہ لیجیے تدارک کا ایک اہم ذریعہ بھی بنتا ہوتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ در حقیقت اس کے جسم کے وہ سیل جو ان ایکٹیو تھے، جو بالکل پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تھے، ایسے ہی پڑے ہوئے تھے اور اس کے جسم کے اوپر بوجھ بنے پڑے تھے، ان کو کوئی کام کر نہیں رہے تھے، خواہ مخواہ اس کے برڈن، اس کے لیے برڈن تھے، اور وہ ناکارہ تھے ایک لحاظ سے، تو ان ان ایکٹیو سیلز کو بھی کام کرنا پڑتا ہے چونکہ جسم میں اب انرجی چاہیے ہے اور کھانا پینا مل نہیں رہا، اور جسم کے جو پہلے جو فعال سیل تھے اور ایکٹیو سیل تھے جب وہ تھکتے ہیں تو پھر باری ان ایکٹیو سیلز کی آ جاتی ہے اور ناکارہ سیلز کی آ جاتی ہوتی ہے، وہ بھی فعال بن جاتے ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جو انسان کے جسم میں جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ فعال ہو جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا، مجھے میرے ذہن میں اس بیماری کا فوری طور پہ نام نہیں آ رہا میڈیکلی، ایک بہت بڑی بیماری یا بیماریوں کی ماں یہ ہے کہ انسان کے جسم میں غیر فعال اور ان ایکٹیو سیلز میں کی تعداد بڑھ جائے۔ جب کسی بھی انسان کے جسم میں غیر فعال سیلز بڑھ جاتے ہیں تو اس کو طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہوتی ہیں، اور یہ خود بیماریوں کی ایک ماں ہے، یہ چیز کہ انسان کے اندر غیر فعال سیلز بہت زیادہ موجود ہوں۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے غیر فعال سیلز کو فعال کرتا ہے، ایکٹیو بناتا ہے، اور یہ اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان کا بوجھ جسم کے اوپر کم ہوتا ہے بلکہ آنے والی بہت ساری بیماریاں بفور ٹائم ان کا رستہ بند ہو جاتا ہے، ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے بیفور ٹائم بھی، چاہے جائے کہ کچھ بیماریوں کے اندر روزہ رکھنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم میں مختلف ٹیشوز پائے جاتے ہیں، اور وہ جب سخت ہو جاتے ہیں تو اس سے انسان کی موومنٹس پہ بہت برا اثر پڑتا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بہت سے کمر درد کے مریض اس طرح کی چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے کمر کے پٹھے جو ہیں وہ بہت ٹیشوز جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، شرنک ہو جاتے ہیں، اور جس سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو روزہ جو ہے آپ کے جسم کے ٹیشوز اور ان کے پٹھے جو ہیں ان کو سخت ہونے سے بچاتا ہے، اور اس طرح کی دیگر جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ٹیشوز میں ان کو بھی حل کرتا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جن کو میں ابھی جو ہم چھوڑتے ہیں اور اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے۔ ایک خاص بات جو روزے کا صحت کے حوالے سے معاملہ ہے وہ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ جب انسان مسلسل کئی گھنٹے تک پرہیز کرتا ہے اور کھاتا پیتا نہیں ہے تو بیسیکلی اس کا سٹمک جو ہے یا اس کا جو معدہ ہے وہ خالی ہو جاتا ہوتا ہے۔ اب جب معدہ خالی ہے تو معدے سے اگلا جو پورا سسٹم ہے، اس کی انٹسٹائنز ہیں اور اس کے دیگر اس سے جڑے ہوئے جتنی چیزیں ہیں، معدہ ورکنگ میں نہیں ہے، اس کے پاس خوراک نہیں آئی، اس کے پاس خوراک آتی اور وہ آگے ٹرانسفر کرتا خوراک کو، اور وہ پورا سرکل چلتا، اور وہ آگے پورا نظام انہضام جو ہے وہ فعال ہو جاتا، مگر چونکہ کھانا نہیں آ رہا تو یہ پورا نظام اب ریسٹنگ پوزیشن میں چلا جاتا ہوتا ہے، اور معدے سے لے کر یہ جو ہمارا جتنا جو ہے ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام انہضام ہے، اس کو اس مہینے میں آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کے سبب اس کی لائف بہت بڑھ جاتی ہے، اس کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر جو انرجی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ توانائی حاصل کر لیتا ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ بہت سارے لوگ اس وقت ویسٹ میں نان مسلمز بھی جو فاسٹنگ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ویکلی فاسٹنگ سے وہ گزرتے ہیں، ہمارے ہاں تو ہر مہینے میں 3 روزوں کو ویسے بھی مستحب قرار دیا گیا ہے، تو ان کو اگر آپ میچ کریں تو آپ حیران ہوں گے، اور یقینی طور پہ آپ فلسفہ روزہ کو ایک معجزہ سمجھنے لگ پڑیں گے کہ آج میڈیکل سائنس، یعنی صرف میڈیکل ہی بات کر رہا ہوں ابھی میں، کہ آج کی میڈیکل سائنس جس طرف بڑھ رہی ہے وہ روزے کے فوائد کو درک کرتی ہی چلی جا رہی ہے، اور ابھی تک اس کا اینڈنگ پوائنٹ نہیں مل رہا کہ اس کے پوائنٹ یہ اتنا نہیں کہ اس کا بس اتنے ہی فائدے تھے اور بس، فائدے ملتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ویسٹرن دنیا جو ہے اس وقت بہت زیادہ فاسٹنگ کا جو نظریہ ہے اس کی طرف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کو قبول کرتی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ آ گیا کہ بھوک پیاس کے پیچھے کیا تھا، یہ البتہ لمیٹڈ سی چیزیں میں نے عرض کی ہیں، بہت زیادہ کچھ اس کے علاوہ موجود ہے۔ سوال ہمارا اصلی جو تھا اس کی طرف بھی پلٹتے ہیں، اور وہ سوال یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کا یہ طریقہ کیوں رکھا ہے؟ ہم نعمتیں لوگوں میں بانٹتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو اس پلیٹر پر، اس دسترخوان پر سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خالق کائنات جب میزبان بنتا ہے اور ہمیں مہمان بناتا ہے تو وہ نعمتوں سے بندش پیدا کر دیتا ہے اور قید پیدا کر دیتا ہے اور روک دیتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی میرا اور آپ کی لمیٹڈ جو ہے وہ بصیرت ہے، آپ کے لیے لمیٹڈ بہت محدود نقطہ نظر ہے۔ ہم نعمت کو صرف رزق میں محدود سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھ بیٹھے ہیں پانی نعمت ہے، کھانا نعمت ہے، یہ پکوڑا بھی نعمت ہے، سموسہ بھی نعمت ہے، کھجور بھی نعمت ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہی کچھ رزق ہے۔ رزق بھی ہم انہی کو سمجھ رہے ہیں، نعمت بھی انہی کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو روزے کے بدلے میں آپ کو صحت مل رہی ہے، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ کیا یہ صحت، کیا یہ وہ نعمت نہیں ہے؟ وہ روزے کے بدلے میں جو ایک غریب کی فیلنگ کو میں نے اپنے اندر درک کیا اور اس کے احساسات کو پہلی دفعہ زندگی میں سمجھا، کیا یہ نعمت سے کم ہے؟ تو اس لیے اپنا جو ہمارا یہ پرسپیکٹو ہے کہ ہم نعمتیں صرف یہی ہیں کہ یہ جو رزق پڑا ہوا ہے، یہ رزق جس کو رزق بھی یہی ہے اور نعمت بھی یہی ہے جو ہمارے دسترخوان پر آتا ہے، اس سے ہمیں بہت بلند ہونا ہوگا۔ البتہ اس پہ بہت زبردست قسم کا ایک سیشن کبھی رکھا جا سکتا ہے کہ رزق ہوتا کیا ہے بیسیکلی، اور وہ رزق میں اضافے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا صرف یہ گندم شندم اور آٹا گھر میں پڑتا ہوتا ہے، اور یا اس کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ سو اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ وہ بڑی نعمتیں دے، چھوٹی نعمتوں سے ہماری توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹائے، مانوی نعمتیں دے، اور بتائے یہ رزق یہ وہی نہیں ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے یہی رزق ہے۔ اس سے بڑا رزق ادھر باہر پڑا ہوا ہے، ذرا متوجہ ہو جاؤ۔ میرے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ملیں گی، بڑا رزق ملے گا، جنت کا در ملے گا، جنت کا رستہ ملے گا، انسانیت کا جو رشتہ ہے وہ جڑے گا تمہارے ساتھ۔ یہ نعمتیں میرے میرے دسترخوان پر بیٹھ کر ملیں گی۔ چھوٹی نعمتوں سے رکو تاکہ بڑی نعمتوں کو درک کر سکو، تمہاری مینٹیلٹی بڑی ہوگی، تمہاری ذہنیت بڑی ہوگی، تمہاری اپروچ بڑی ہوگی، تمہارا جو نقطہ نظر ہے وہ وسیع ہوگا۔ ان نعمتوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کرو، انہی میں ساری زندگی غرق ہو کر مت بیٹھے رہو۔ ایک وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان نعمتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر اس لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہاں گم ہو گئے ہو، ادھر آگے بڑھو، ان رستوں کی طرف بھی چلو۔ دعائے خالق کائنات ہمیں ماہ رمضان میں ماہ رمضان کی برکات کو، پیغامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین اور موسٹ پروڈکٹیو ماہ رمضان بنانے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔